پھر اینڈ پہ کہتے ہیں میں ہی حق ہوں، اللہ، ہاں انا الحق۔ اور غلام احمد قادیانی دجال بھی یہ جرت نہ کر سکا، اس نے بھی اپنے آپ کو محمد نہیں ذل محمد کہا، اور ڈرتے ڈرتے مسکینہ آروں نے لکھا اپنے وہ شیطانی خزائن، جس کو یہ روحانی خزائن کہتے ہیں، اس میں اس نے کہا کہ میں جو امتی نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں تو نعوذ باللہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کوئی ختم نبوت کو نہیں مانتا۔ اس نے کہا آخری نبی وہی ہیں، میں ان کے ختم نبوت کے مشن کو، جو نبیوں والا کام امت میں ٹرانسفر ہوا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس کے تحت میں ان کا اسسٹنٹ بن کے ایک امتی نبی کے حیثیت سے ہوں۔ خاتم النبیین تو وہی ہیں۔ یہ غلام احمد قادیانی دجال، اس کی بھی یہ جرت نہیں آئی کہ وہ کہے کہ میں محمد ہوں۔ یہ غلام احمد قادیانی دجال، اس کی بھی یہ جرت نہیں آئی کہ وہ کہے کہ میں محمد ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات نے انجینئر مرزا جہلمی صاحب کا یہ کلپ سنا ہوگا۔ ایک طرف تو وہ مرزا غلام قادیانی کو دجال بھی کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ دجال مرزا قادیانی نے بھی ہمت اور جرأت نہیں کی ہے محمد رسول اللہ ہونے کی، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ آپ نے سن لیا یہ۔ بہرحال میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں کہ قادیانی مربی اور قادیانیوں کے جو بڑے بڑے اس وقت ان کے جو ڈیبیٹر ہیں، وہ تو اس بات کو کہنے کی جرأت نہیں کرتے جو انجینئر صاحب نے کہہ دی ہے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر کسی قادیانی نے یہ دعویٰ کر دیا جو انجینئر صاحب نے کیا ہے تو ان کو سامنا کرنا پڑے گا مرزے کے حوالوں کا۔ اور چونکہ انجینئر صاحب کو پتہ نہیں، آنکھیں بند کر کے یہ اپنی طرف سے مرزا غلام قادیانی کو بچانا چاہتے ہیں، اس کا دفاع کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال میں آپ کے سامنے یہ پیش کرتا ہوں، یہ جلد نمبر 18 ہے، اس چھوٹے سے رسالے کا نام ہے ایک غلطی کا ازالہ۔ مرزا قادیانی کا ایک مرید تھا اور اس کا آمنا سامنا ہو گیا کسی مسلمان کے ساتھ، تو اس مسلمان نے مرزے کے مرید کو کہا کہ بھئی تو کس آدمی سے بیعت ہو گیا ہے، کس کا مرید ہو گیا، اس نے تو نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے۔ تو مرزا قادیانی کے مرید نے انکار کر دیا تھا، وہ بھی کوئی غالباً انجینئر ہوگا یا کوئی ہوگا، اس نے انکار کر دیا۔ تو اس انجینئر کی جس کو میں نے انجینئر کہہ دیا، مرزا قادیانی کا مخلص مرید تھا، اس کی بات جب مرزا قادیانی کے کانوں کو پہنچی تو مرزا نے ایک چھوٹا سا رسالہ اسی پر لکھ دیا، اور اس چھوٹے سے رسالے کا نام لکھا ایک غلطی کا ازالہ۔ اور یہاں اپنے انجینئر جیسے جو اس کے مرید ہیں، ان کی غلطی کا ازالہ کرتے ہوئے مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میرے ایک مرید کا، ہاں میرا مرید ہو کر مسلمانوں کے سامنے میرے نبوت کے دعوے کا انکار کرتا ہے، جیسے انجینئر صاحب نے کیا۔ تو اس نے کہا کہ ایک دفعہ نہیں بلکہ مجھے تو کئی مرتبہ خدا تعالیٰ نے نبی ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ اور انجینئر صاحب کہتے ہیں نہیں، اس نے ڈرتے ڈرتے کیے، پتہ نہیں انجینئر صاحب نے کہاں سے مرزا قادیانی کے دل میں جھانک کر اس خدا کا خوف دیکھ لیا اور ڈر دیکھ لیا اور خوف دیکھ لیا۔ چلو چھوڑیں اس کو، ثبوت لیں جی۔ ایک غلطی کا ازالہ، مرزا غلام قادیانی کا چھوٹا سا رسالہ برائے انجینئر اور اس کے اسٹوڈنٹ کے لیے یہ رسالہ لکھا گیا ہے۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ یہ وحی اللہ ہے۔ وحی اللہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا ہے اور رسول بھی۔ اب دیکھا آپ نے، انجینئر صاحب اور اس کی جو پارٹی ہے، اس کے جو اسٹوڈنٹ ہیں جن کے لیے یہ ایک غلطی کا ازالہ لکھا گیا ہے، اس میں مرزا قادیانی نے محمد رسول اللہ اور والذین معه اشداء علی الکفار
یہ وہی پڑھ کر اس نے یہ کہا کہ وہی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی۔ انجینئر صاحب آپ بھی ذرا ڈرتے ڈرتے بتا دیجئے کہ یہاں آپ محمد رسول اللہ سے مراد کون سا محمد رسول اللہ سمجھتے ہیں، اور محمد نام بھی رکھا گیا اور رسول بھی، یہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ نمبر 1 بات ہو گئی ہے۔ اچھا، حوالہ نمبر 2، اسی کتاب میں اسی غلطی کے ظالم میں وہ کہتا ہے چونکہ میں ذلی طور پر محمد ہوں، پس اس طور سے خاتم النبیین کی مہر نہیں ٹوٹی، کیونکہ محمد کی نبوت محمد تک ہی محدود رہی، یعنی بہرحال محمد ہی نبی رہے اور نہ اور کوئی، یعنی جب کہ میں بروزی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اب دیکھیے مرزا خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، لکھ رہا ہے، اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی مع نبوت محمدیہ کے میرے آئینے ذلیت میں منعکس ہے، تو پھر کون سا الگ انسان ہوا جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا؟ انجینئر صاحب فیصلہ آپ کریں، آپ بڑے انجینئر ہیں یا مرزا غلام قادیانی بڑا انجینئر ہے؟ وہ یہاں خود کو محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے اور اپنے آپ کو محمد رسول اللہ سے الگ بھی نہیں سمجھ رہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرزے سے الگ نہیں، مرزا محمد رسول اللہ سے الگ نہیں ہے۔ اچھا، اسی غلطی کا ازالہ میں یہ جلد نمبر 18 ہے، روحانی خزائن، اس میں تیسرا میں اس کا، یعنی آپ سمجھے کہ تیسرا حوالہ ہے اسی ایک چھوٹے سے رسالے کا۔ مجھے بروزی صورت نے نبی اور رسول بنایا ہے، اور اسی بنا پر خدا نے بارہا میرا نام نبی اللہ اور رسول اللہ رکھا، مگر بروزی صورت میں میرا نفس درمیان نہیں ہے۔ اب مرزے کا نفس درمیان میں نہیں ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اسی لحاظ سے میرا نام محمد اور احمد ہوا۔ پس نبوت اور رسالت کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی، محمد کی چیز محمد کے پاس ہی رہی۔ انجینئر صاحب اور اس کے اسٹوڈنٹ ذرا غور کریں ان 3 حوالوں سے کیا ثابت ہوتا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انجینئر صاحب کے وہ اسٹوڈنٹ جو حق پرست ہیں وہ ضرور توبہ طائب ہوں گے اس مسئلے پر، اور اگر نہیں تو انشاءاللہ مزید حوالوں کے ڈھیر لگا دیں گے انشاءاللہ، بڑے مرزے کی کتابوں سے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔